وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے، منع فرمائی ہے، اس سے اجتناب کرنا، اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچنا، یہ تقوی کا آسان مفہوم اور خلاصہ ہے کہ ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، جو اکابرین ملت گزر چکے ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو اصول ہیں، ان پر کاربند رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں، جس کی دعا ہم ہر نماز سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی، اور یہاں پر خاص کر حکم بھی دیا گیا کہ ان کے طریقوں پر چلو، ان کے راستے پر چلو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان راہ راست پر گامزن رہے گا، اور نفس و شیطان کے وار سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اسی لیے جو بے حیائی، گناہ، فحاشی اور جتنے بھی گناہ عام ہوتے ہیں، اس کی وجوہات میں سے بری دوستی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ گندی گیدرنگز میں، گندے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔ اور بھلے ہی وہ پہلے کہتا رہے کہ میں اپنے آپ میں بڑا مضبوط ہوں، وہ جو چاہے کرتے رہیں، لیکن وقت آتا ہے کہ آخر وہ بھی ان کی صحبت کا شکار ہو کر ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور وہ برائیاں اس کو بھی لگ جاتی ہے، چاہے وہ جسمانی برائیاں ہوں، گندی عادتیں ہوں، گالم گلوچ ہو، یا گناہ میں مشغول ہونا ہو۔ تو یہ بری صحبت کے نقصانات ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں میں جب ہم اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو وہ جب نماز کے لیے جائے گا، ہمیں بھی شوق پیدا ہوگا کہ یار چلیں کبھی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم بھی مسجد چلے جائیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، ہم بھی اپنے اخلاق کو سنوار لیں، ہم بھی اچھی عادتیں اپنا لیں۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے بدتر یہ ہے کہ انسان کسی برے کی صحبت اختیار کر لے، کہ ایک مرتبہ گناہ کیا، اگر کوئی برے کی صحبت اس کو میسر نہیں ہے، اس سے وہ محفوظ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نیکی کے جذبات کو پھر پیدا فرمائے گا، وہ اپنے آپ کو خود ملامت کرے گا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا، اور پھر وہ اس سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع لے آئے گا۔ تو فرمایا کہ گناہ سے بدتر یہ ہے کہ انسان کسی برے کی صحبت میں بیٹھ جائے، کیونکہ برے کی صحبت میں بیٹھا تو پھر اس کو گناہ بھی نہیں لگے گا، اور وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے گا، اور اس گندگی کا وہ شکار ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ نیکی کرنے سے بہتر یہ کہ انسان کسی نیک کی صحبت اختیار کر لے۔ ایک بار نیکی کر لی، چھوڑ دی، پھر بعد میں پتہ نہیں ہے، اس سے بہتر یہ کہ کسی اچھے نیک صالح شخص کے ساتھ، کسی اہل علم کے ساتھ، خوش عقیدہ شخص کے ساتھ اس کی دوستی اور تعلق ہو، تو وہ جب جب نیکی کرے گا، جب جب اچھائی کرے گا، اس کو بھی ترغیب ملے گی، وہ بھی نیکی کی طرف گامزن ہوگا۔ تو بڑا پیارا اصول قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں سکھایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ نظریات کے اعتبار سے، اصولوں کے اعتبار سے سچے کون ہیں؟ سب سے بڑھ کر سچے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا صحابہ، جنہوں نے حضور کی تصدیق کی، حضور سے براہ راست قرآن و حدیث کو سیکھا۔ تو حضرات صحابہ اہل بیت ہیں، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس طرح ائمہ مجتہدین جن کے ذریعے سے سینہ بسینہ قرآن و حدیث کا نور علم ہم تک پہنچا۔ تو یہ سارے کے سارے صادقین اور صالحین ہیں جن کے طریقے بلا شبہ نجات کا ضامن اور نجات کا سبب ہیں۔ تو فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب، اہل مدینہ کے لیے، یہ اہل مدینہ میں سے وہ اہل مدینہ حضور کے زمانے میں جو منافق تھے، ومن حولهم من الاعراب، حول کہتے ہیں ارد گرد کو، اعراب کے معنی ہے دیہاتی،
تو مدینہ کے گرد جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں اور اہل مدینہ جو مدینہ کے اندر منافقین ہیں، ما کانا، ان کے لیے یہ جائز نہیں تھا، ان کے لیے یہ لائق نہیں تھا، ان یتخلفوا الرسول اللہ، یتخلفوا کے معنی ہے پیچھے رہ جانا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد میں، جنگ میں بنفس نفیس خود تشریف لے جا رہے ہیں، غزوہ تبوک کے تناظر میں خاص طور پر یہ آیت کریمہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں تو انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حضور کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور یہ بھی ان کو لائق نہیں ہے، زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی جان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے زیادہ پیارا سمجھے۔ حضور سے بڑھ کر کس کی جان قیمتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خود اس سختی میں، ان حالات میں، جبکہ انتہائی گرمی ہے، ساز و سامان کی قلت ہے، قرآن نے اسے جیش عسرت کہا، اتنی تنگیوں اور سختیوں کے باوجود اتنا طویل سفر کر کے جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر کسی اور کو یہ زیب کیسے دیتا ہے کہ وہ حضور کی مخالفت کرے اور خود اپنی جان کو پیارا سمجھے اور وہ یہاں مدینہ منورہ میں بیٹھا رہے۔ قرآن پاک ہم تمام کے لیے قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ تو دین کے معاملے میں جب بھی کچھ پیش کرنے کا معاملہ ہو تو حضرات صالحین اور پھر خود جناب سارت ماپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ جب انہوں نے سب کچھ اپنا پیش کر دیا، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ کنبے قبیلے کی پرواہ، نہ وقت کی پرواہ، سب کچھ دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے نچھاور کر دیا، تو پھر ہماری زندگیوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، ہماری اولاد و نسلوں کی کیا حیثیت ہے۔ دین کی سربلندی کے لیے ہم اپنا وقت پیش کریں، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، خود دین سے منور ہوں، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے جب دین کو ضرورت ہو، دین کی ترویج و اشاعت میں انسان پیش ہو۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، ظمأ کہتے ہیں تکلیف کو، ظمأ کہتے ہیں پیاس کو، نصب کہتے ہیں تکلیف کو۔ ظمأ پیاس، نصب تکلیف، اور آگے لفظ ہے مخمصہ، مخمصہ کے معنی ہے بھوک۔ تو بھوک، پیاس، تکلیف، جتنی شدتیں یہ سفر میں ان مجاہدین کو درپیش ہوتی ہیں، قرآن کہتا ہے ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، جو بھی انہیں تکلیف پہنچتی ہے، بھوک پہنچتی ہے، پیاس کی شدت پہنچتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطئا، اور جس جگہ وہ قدم رکھتے ہیں کفار کی زمینوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یہ مجاہدین، ولا ینالون من عدو، عدو کہتے ہیں دشمن کو، اور جس بھی دشمن سے ان کا سامنا ہوتا ہے ان تمام باتوں میں الا کتب لہم بہ عمل صالح، تو ان کے لیے اس میں عمل صالح، نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ کتبہ کے معنی لکھ دیا جاتا ہے، کتابت اردو میں بھی لفظ یہ ہم بولتے ہیں، تو کتابت کے معنی ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سارے کام جو یہ مجاہدین کرتے ہیں، یعنی جتنی تکلیفیں ان کو آ رہی ہیں اور جتنے راستے طے کر کے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے چلتے ہیں اور دشمن سے جو مقابلہ کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے ان کی ہر حرکات و سکنات، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ عبادت ہے۔ جو مجاہدین اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے چلتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، لا یضیع، اس کے آپ الفاظ کو دیکھیں، ضاد، یا اور عین، اسی سے ضائع کا ورڈ نکلتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں ضائع کرنا، تو اللہ فرماتا ہے لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ جو مجاہد اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، مشقت، تکلیف، بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور جو وہ سفر طے کرتا ہے، ہر عمل پر اللہ تعالیٰ اسے عمل صالح، نیک اجر عطا فرماتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صغیرۃ ولا کبیرۃ، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، فرمایا ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، چاہے وہ تھوڑا ہو
چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تھوڑا مال خرچ کرنے والے صحابہ ان کو بھی قرآن نے بڑے تحسینی کلمات کے ساتھ نوازا. جس طرح وہ یہودی کے باغ میں خدمت کر کے پوری رات انہوں نے چند کھجوریں حاصل کی. وہ واقعہ کئی بار غزوہ تبوک کے تناظر میں ہم نے سنا کہ حضور علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اپنے دامن میں اچھالا فرط مسرت سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے. اور حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں مال کے جتنے ڈھیر لگے ہوئے سارے مال پر تھوڑی تھوڑی کھجوروں کو رکھ دیا جائے, اللہ تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے سارے مال میں برکت پیدا فرمائے گا. تو مال تھوڑا تھا, چند کھجوریں تھیں, لیکن قرآن نے اور حضور علیہ السلام نے اس کی اس شان سے تحسین فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی سند عطا فرمائی. اور بڑا کثیر مال خرچ کرنے والے صحابہ جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ چاہے تھوڑا مال ہو یا زیادہ, ولا یقطعون وادیا, اور جو کوئی وادی وہ طے کرتے ہیں سفر میں مشقت میں, الا کتب لہم, مگر ان تمام پر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے نیک اعمال ثواب کا ذخیرہ. لیجزیہم اللہ, یجزیہ یہ جزا سے نکلا ہے, جزا کے معنی بدلہ انعام. لیجزیہم اللہ, تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے انعام دے, احسن ما کانوا یعملون, ان بہترین اعمال کا جو وہ کرتے ہیں. اسی آیت مقدسہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ جہاد یہ نیک اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کیا سعادت مندی کی بات ہوگی کہ ایک مجاہد اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, اور مسلمانوں میں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں. فلولا نفر من کل فرقۃ, تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے منہم طائفۃ, ایک جماعت نکلے. کس کام کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین, تاکہ دین میں وہ سمجھ حاصل کریں, دین کو سمجھیں, دین کا علم حاصل کریں. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو پراپر علوم دینیہ کو حاصل کرنے کی مشقت ہے یا ایک طویل یہ سفر ہے, ہر ایک اس میں مشغول ہو جائے. یہ اللہ اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے کہ ہر ایک پر یہ لازم نہیں کیا گیا کہ ہر ایک کو تمام کے تمام قرآن کا سیکھنا یا تمام احادیثوں کا سمجھنا سیکھنا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے منتخب بندوں کو اس عادت عطا فرمائی کہ وہ علوم دینیہ سے منور ہوتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کریمہ میں ترغیب دی گئی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ہی یہ کام کرنے لگ جائیں, کیونکہ ایک نظام معاشرت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر جگہ ہر منصب میں مختلف ذمہ داریاں دی ہیں. کوئی تجارت میں مشغول ہے, کوئی زراعت میں مشغول ہے, کوئی تعلیم و تربیت میں مشغول ہے, کوئی دیگر پیشوں میں مشغول ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے صنعت عطا فرمائے, کسی کو ہنر عطا فرمایا, کوئی لین دین میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے, ہر ایک کی سوچ کے انداز, ہر ایک کے عقل کے پیمانے مختلف ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کی ضرورت کو فراموش کر دیا جائے. تفقہ فی الدین, دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا اتنی مقدار میں کہ جس کے روزمرہ کے معاملات میں انسان کو ضرورت درپیش ہوتی ہو, اس کا سیکھنا تو فرض ہے, ضروری ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ ہم بچے کو یاد کراتے ہیں, اسکولوں پہ بھی لکھتے ہیں, اداروں پر ہم لکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ دین کی طلب, علم کی طلب یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. فرض کے معنی کہ جس کے کرے بغیر چارہ نہیں ہے, جس کو چھوڑنا حرام ہے. یہ وہ علم ہے, ہم اسکولوں کے بعد یا دیگر تعلیمی اداروں کے بعد اس کو لکھ دیتے ہیں اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے اسکول میں آپ آئیں گے تو آپ کا یہ فرض ادا ہوگا. حالانکہ اس سے مراد کیا ہے, کون سا علم فرض ہے, اس کو سمجھ لیجئے کہ جس شخص کو جو معاملہ درپیش ہو دینی حوالے سے شرعی حوالے سے, اس کو وہ علم سیکھنا فرض ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص بالغ ہونے کے قریب ہے,
تو نماز اس پر فرض ہونے والی ہے، تو اس کو نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، طہارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، غسل کے پاکی ناپاکی کے مسائل اس کو سیکھنا فرض ہے، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کو چھوڑنا حرام ہے۔ الیاذ باللہ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، کسی کی تحقیر مقصود نہیں ہے، ترغیب دلانا مقصود ہے کہ عمر کے آخری حصے میں آگے لیکن بنیادی فرائض نہیں پتہ، تو اس میں کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، نہ میں کسی کا نام عرض کر رہا ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر فرائض سے ہماری اتنی دوری ہوگی تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی، عبادت میں غلطیاں اور عبادت کا ضیاع ہو جائے گا۔ تو یہ شوق بھی ہمارے اندر ہو اور یہ احساس بھی بیدار ہو کہ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان کا سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے، اس کا ذکر اس حدیث میں فرمایا گیا۔ اب اسی طرح کوئی شخص تجارت نہیں کرتا تھا، اب جو ہے وہ تجارت کرنے لگ پڑا، اس نے روزگار کے لیے کسب کرنا شروع کیا، محنت کرنا شروع کی، تو اب تجارت کے مسائل اس پر سیکھنا فرض ہے، جو ضروری مسائل ہیں جس کا اسے واسطہ پڑتا ہے۔ کوئی بندہ کہیں نوکری پر لگتا ہے، جاب کرتا ہے، تو جاب سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ اس کو سیکھنا فرض ہے۔ پھر اسی طرح وہ شادی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل اس پر سیکھنا فرض ہے۔ تو نکاح کے لیے ہم لاکھوں روپیہ اپنی اولاد کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اپنا اپنا ہر ایک کا سیلیبریشن کا انداز ہے، لیکن اس طرف توجہ کسی کی نہیں ہے کہ جو عظیم فریضہ ہم اس کو سپرد کر رہے ہیں، آیا وہ اس کو ادا کرنے کا اہل بھی ہے کہ نہیں، یعنی شرعی طور پہ وہ اس کو نبھا سکتا ہے کہ نہیں، اس کو بنیادی مسائل بھی نہیں پتہ ہوتے، اور پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ غفلت میں ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے جس کا اسے شعور نہیں ہوتا، اور نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پریشان ہو کے پھرتے رہتے ہیں۔ تو بنیادی مسائل جس چیز کا انسان کو واسطہ پڑتا رہے ان چیزوں کا سیکھنا اس پر فرض ہے۔ پھر اسی طرح ترتیب ہے، جو کام واجب ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے، جو کام شریعت مطہرہ میں سنت ہے ان کا سیکھنا سنت ہے، اور جو کام نفل ہیں ان کا سیکھنا نفل ہے۔ تو یہ ترتیب ہم ذہن میں رکھیں کہ فرض علم کیا ہے، کہ جن چیزوں کو اللہ نے، اس کے حبیب علیہ السلام نے ہم پر فرض کیا، لازم کیا، ان کا سیکھنا جو ہے وہ ہم پر فرض ہے۔ تو اسی کو تفقہ فی الدین کہا گیا۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں کہ سارے علوم پر اور علوم دینیہ پر اس کو دسترس ہو اور وہ عالم دین بن جائے، یہ آسان نہیں، لیکن یہ ضرور ہے جیسے قرآن نے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، خاندان کا ایک فرد ہم عالم دین بنائیں، یہ تو ممکن ہے۔ اب سارے بچوں کو عالم دین نہیں بنا سکتے تو کم سے کم ایک کو دین کی تعلیم سے ہم مزین کریں کہ وہ ہمارے گھر کی بھی اصلاح کرے، ہمارے قوم قبیلے کی بھی اصلاح کرے، اور دیگر مخلوق کی وہ دینی رہنمائی میں کردار ادا کرے۔ تو یہ نہ ہو جیسے ہمارے یہاں بدقسمتی سے اولاد میں جو سب سے نکما ہو اور ذہن جس کا بالکل نہ چلتا ہو، اس کو پھر جو ہے دین کی تعلیم کے لیے ہم مختص کر لیں، یہ بھی نہ ہو، بلکہ جو ذہین ترین افراد ہوں، ذہین ترین بچے ہوں، ان کو دین کی تعلیم کے لیے منتخب کیا جائے، اور یہ ہمارا دین سے پیار ہونا چاہیے اور دین کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا سے وہ کٹ جائے، دنیاوی امور میں بھی مشغول ہو، لیکن دین اس کو کم سے کم اتنا آتا ہو کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ تو فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہو کہ جو دین میں تفقہ حاصل کرے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی مشہور حدیث مبارکہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، ایک تو یہ کہ ہم اللہ سے خیر طلب کریں کہ اللہ تو ہمارے معاملات میں بھلائی نازل فرما، خیر فرما، اور ایک ہے کہ اللہ خود جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، طے شدہ کنفرم ہے، دعا کی گویا کہ ضرورت ہی ختم کر دی گئی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی مختلف جماعتیں تھیں، تو ایک طبقہ صحابہ کا تقریباً 400 کے قریب ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے فارغ البال کر کے اصحاب صفا کے جو یہ عظیم افراد ہیں جو صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام سے قرآن و حدیث کا نور حاصل کرتے، تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے ساری چیزوں کو ترک کر دیا۔ تو یہ 400 کے قریب صحابہ تھے، اور دیگر صحابہ اپنے دیگر کاموں میں مشغول رہتے، حضور کی مجلس میں بھی حاضر ہوتے، حضور سے سیکھتے، ضروریات کو سمجھتے، اور ایسے بھی تھے کہ جو دور دراز سے
آتے تھے تھوڑے عرصے کے لیے حضور کی نشست میں بیٹھتے، پھر تشریف لے جاتے، پھر آتے تھوڑے عرصے بعد. تو اس طرح مختلف صحابہ کا مختلف انداز رہا. لیکن بلا شبہ وہ جو اصحاب صفا والے صحابہ ہیں ان کی فضیلت، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے کہ جنہوں نے اپنا سارا وقت ساری چیزوں کو قربان کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین متین کو سیکھا. اور یہی وہ جماعت صحابہ ہے کہ جنہوں نے پھر اس علم دین کو، قرآن و حدیث کے نور کو آگے منتقل کیا. اور ہر زمانے میں ایسے خوش نصیب و سعادت مند افراد موجود رہے جنہوں نے دین متین کو آگے اس طرح سے منتقل کیا. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے اور ایک سلسلہ وار کڑی در کڑی ایک تسلسل ہے جو امت کے اکابرین، صالحین اور اہل علم علماء، اکابرین اور فقہاء کی محنتیں و قربانیاں ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھائی ہے، ہر وقت صفا پر آپ کے پاس علم دین سیکھتا رہتا ہے اور مجھ پر کسب معاش کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی میں روزگار میں مشغول رہتا ہوں اور یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور علم دین سیکھتا رہتا ہے. تو آپ اس سے کہیے، بڑی غور طلب یہ حدیث ہے. حضور علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ بھی کچھ کسب معاش میں، روزگار میں میری معاونت کر دے تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے جو رزق دیا جاتا ہے وہ اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ کس کے حصے میں کتنا رزق متعین ہے. اگر ہم یہ منصوبے پہلے سے اپنے اوپر سوار کر لیں کہ اگر دین متین کی تعلیم میں مشغول ہو جائیں گے یا اپنی اولاد کو ہم مشغول کر دیں گے تو وہ روزگار کے معاملات میں کیا کرے گا. میں نے آپ کو جیسا کہ عرض کیا کہ دین کی تعلیم کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بالکل منقطع ہو جائیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن جو ضروریات ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے کم سے کم اتنا ہم ضرور سیکھیں. اور ہمارے گھر والوں میں، خاندان میں کوئی ایسا فرد جو دین کا ذوق رکھنے والا ہو اس کو علوم دینیہ سے منور کیا جائے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ایسے افراد ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے قومی قبیلے کو چھوڑ کر دور دراز سے آتے ہیں. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ وسعت سخاوت تھی، حضور کی شان تھی کہ ایسے بھی صحابہ ہیں کہ جو ایک مرتبہ زندگی میں صرف محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے، حضور نے ان کے سینوں کو علوم سے ایسا بھر دیا کہ جب وہ اپنی قوم میں گئے تو اپنی قوم کے مبلغ بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام علوم سے نوازا. وہ اپنی قوم کی اصلاح کرنے، ان کو ہدایت پر گامزن کرنے اور خرافات سے، برائیوں سے روکنے میں مشغول ہو گئے. اسی کا ذکر یہاں پہ ہے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں وہ سمجھ حاصل کریں. فقہ اسی سے نکلا ہے، تفقہ حاصل کریں، شرعی مسائل کو سمجھیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ اپنی قوم کو ڈرائیں اللہ کی نافرمانی سے، اس کے عذاب سے اور شریعت کی پامالی کرنے کے جو بھیانک نتائج ہیں دنیا و آخرت میں، اس سے ان کو متوجہ کریں اور متنبہ کریں. اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف لوٹ کر آئیں، یعنی جب سیکھ کر واپس آئیں تو اپنی قوم کی اصلاح کریں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی نافرمانی سے اور غلط شریعت کے اصولوں اور مسائل پر عمل کرنے کے نقصان بتائیں. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی جو فقہ کا علم حاصل کرتا ہے، دینی مسائل کو سیکھ لیتا ہے، وہ 1000 عابد پر جو کہ جاہل ہوں، جنہوں نے دین کو نہیں حاصل کیا، ان پر بہتر و افضل ہے. اور اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ لاجیکلی سمجھیں تو بات بڑی آسان ہے کہ جب تک انسان کو مسائل صحیح نہ پتہ ہوں تو وہ غلطیاں کرے گا، اور غلطیاں بھی ایسی کرے گا کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا، جس کو ہم جہل مرکب کہتے ہیں. دگنی غلطی کہ ایک تو پتہ نہیں ہے اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے ساری زندگی اسی طرح گزار دے گا. تو ایک جاہل عابد سے، 1000 جاہل عابدوں سے ایک فقیہ سمجھدار جو دین کی سمجھ حاصل کرنے والا، دین کے مسائل کو سیکھنے والا، قرآن و حدیث کے نور سے جس کا سینہ منور ہے، اس کی اکیلے کی عبادت 1000 جاہل عبادت گزاروں سے افضل ہے. جاہل کے معنی یہاں کیا ہے کہ جنہوں نے دین حاصل نہیں کیا، بس ویسے ہی لوگوں کی دیکھا دیکھی، جس طرح بچپن میں کچھ سیکھ لیا، کسی خاتون نے سکھا دیا بچپن میں، جو قاعدہ پڑھانے والی باجی تھی اس سے سیکھ لیا، بس وہی ساری زندگی چل رہا ہے. اور اس میں اتنے غلطیاں، نہ قرآن سے پڑھنے کا تلفظ، نہ شرعی مسائل، نہ طہارت کے احکامات معلوم. تو یہ تھوڑا سا ذوق ہم اپنے اندر پیدا کریں، فکر پیدا کریں، احساس پیدا کریں کہ یہ اتنا کم اہم نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیں اور
کوئی اس پر توجہ نہ دیں، کیونکہ اسی سے ہماری نجات اخروی کا تعلق ہے۔ فرمایا لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچیں اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، شریعت کی پاسداری نصیب فرمائے، اور قرآن و حدیث کے نور سے رب العالمین ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔